نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ حافظ محمد غفران صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلام 360 ایپ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں غفران بھائی، اصل میں یہ جو اسلام 360 ایپ ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشکوک ہیں، اور بعض چیزیں اس حد تک خطرناک ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی کے بسا اوقات گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ اسلام 360 ایپ کو دیکھیں گے تو اس میں بنیادی طور پر ایسے لوگوں کا ترجمہ اور حدیث پہ جو صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کے ذریعے ایسے لوگوں کی تخریج نقل کی گئی ہے جو خاص طور سے احناف سے، حنفیوں سے اور اہل سنت والجماعت سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا ترجمہ وغیرہ نقل کیا گیا ہے۔ زبیر علی زئی صاحب ہیں، مشہور آدمی ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی تخریج نقل کی گئی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث کو صحیح کہتے ہیں، صحیح کو ضعیف کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایسے لوگ ہیں جو دین کے ماہر ہیں، علماء ہیں، اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر ڈنڈی ماری گئی ہوگی، کچھ غلط کیا گیا ہوگا، وہ سمجھ جائیں گے اور وہ اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن عوام کے لیے علی الاطلاق مطلقاً یہی کہہ دیا جائے کہ آپ کو اس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں جن کا ترجمہ جو ہے غلط کیا گیا ہے، اور وہ ترجمہ ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، وہ ترجمہ غلط اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اس ترجمے سے، یعنی جو حدیث ہے اس حدیث سے احناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے، تو احناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہاں پر غلط ترجمہ کیا گیا۔ ایک حدیث اسلام 360 میں آپ جا کے نسائی شریف کی چیک کریں گے، حدیث نمبر ہے 1185، اس میں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نکلے تو ہم جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے نماز میں، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم رفع یدین کر رہے تھے نماز میں، نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم رفع یدین کر رہے تھے نماز میں، لیکن اسلام 360 ایپ کے ترجمے میں اس حدیث کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو یہ کیا گیا ہے کہ نماز کے اختتام پر سلام میں، یعنی جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، سلام میں بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے، یہاں پر رفع یدین کا ترجمہ نہیں کیا، اور سلام میں، اختتام پر سلام میں جو اضافہ کیا یہ بڑی ایک خیانت ہے۔ حدیث میں سلام کا لفظ موجود نہیں ہے، مطلقاً رفع یدین کی روایت موجود ہے کہ وہ رفع یدین کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو حدیث میں یہ موجود ہے لیکن انہوں نے خیانت کری۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1298، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے نماز میں امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں پوچھا گیا تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ، امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، مسلم شریف حدیث نمبر 1298۔ لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہیں پڑھنا، تو یہ جو سورہ فاتحہ کے سوا داخل کیا گیا یہ گویا کہ حدیث کے ترجمے میں بڑی خیانت کی گئی ہے۔ اور کیوں خیانت کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ حدیث مسلک احناف پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا جائے، تو اب ان کو کیسے ہضم ہوگا جو لوگ احناف سے بغض و عداوت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے اس وجہ سے حدیث میں ڈنڈی ماری، ترجمے میں خیانت کری اور ترجمہ یہ کر دیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا جائے، حالانکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، حدیث میں مطلق ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ امام کے ساتھ کچھ نہیں پڑھنا۔ اس وجہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں
حدیث کی پیش کری۔ اس کے علاوہ بہت سی اور روایات ہیں مشکات شریف کی ہیں اور دیگر روایات ہیں جن کے ترجمے میں کسی حدیث پر حکم لگانے میں کہیں کہیں پر تو باقاعدہ حدیثیں غائب کر دی گئی ہیں۔ اس طرح کی خیانتیں اسلام 360 ایپ میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس کو بالکل رد کر دوں، بس یہ ہے کہ عوام کو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ اس پر کوئی حدیث دیکھیں تو اس کے بارے میں وہ علماء کرام سے بھی رہنمائی حاصل کر لیں۔ التمش صاحب ایک ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں باندیوں سے رشتہ بنانا، جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بنانا کیوں جائز ہے؟ بھائی دیکھیے التمش بھائی، ایک سیدھی بات ہے ان تمام مسائل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے اجازت دی ہے اسی طریقے سے باندیوں سے بھی اجازت دی ہے، بس مسئلہ ختم، یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تینوں عقیدے یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ ہم عقل سے ثابت کر دیں گے۔ یعنی کوئی اگر اس پر ہم سے گفتگو کرے گا تو ہم عقل سے اس چیز کو ثابت کر دیں گے۔ جب ہم نے ان تین چیزوں کو عقل سے ثابت کر دیا تو اب کسی اور چیز کو، ان تین چیزوں کے علاوہ اب کسی اور چیز کو عقل سے ثابت نہیں کیا جائے گا، بلکہ بس اتنا دیکھا جائے گا کہ اس بات کی اجازت قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اگر موجود ہے تو وہ چیز جائز ہے، وہاں پر اگر مگر نہیں۔ اگرچہ بہت سی چیزوں کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، وہ تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہرحال پوری ایک ویڈیو اسی پہ ریکارڈ کرانی پڑے گی، لیکن میں تفصیلی بات نہ کر کے آپ کو صرف اصولی بات بتاتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے اس پر اعتراض کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ کہیے، پہلے آپ اعتراض کرو اللہ پر، آؤ گفتگو کرو توحید پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، ان چیزوں پر گفتگو کریے۔ جب یہ چیزیں مان لی تو اب قرآن میں جو بھی حکم موجود ہے ہم اس کو بلا چھو چرا کے مانیں گے، اس میں کوئی اگر مگر کی قید نہیں لگائیں گے۔ بس قرآن میں ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر دی، بس یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی مزید بات اس سلسلے میں نہیں کریں گے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ محمد حسان صاحب ہیں کرنل گنج سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے پورے سال دے سکتے ہیں، تو انہوں نے درمیان میں بہت سے پیسے خرچ کیے، بعد میں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ پورے سال دے سکتے ہیں، تو کیا اب جو پیسے نکال چکے ہیں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، ہم پر فرض ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے نیت نہ کرے تو نیت کرے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو آپ پہلے پیسے خرچ کر چکے ہیں وہ کتنے خیر کے کام میں لگائے ہوں، کتنے ہی غریب کو کیوں نہ دیے ہوں، اگر پہلے سے نیت نہیں تھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ محمد ارقم صاحب ہیں چمن گنج میں، وہ پوچھتے ہیں حدیث قرطاس کیا ہے اور اس پر اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ ارقم صاحب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں، حدیث قرطاس پر جو ہمارا ایک چینل ہے جمعیت اہل سنت والجماعت کانپور کے نام سے یوٹیوب پر، آپ اس چینل پر جائیں گے تو حدیث قرطاس کے عنوان سے میری ایک مکمل ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر مکمل ویڈیو دیکھ لیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی اس مسئلے میں۔ بس مختصراً عرض کرتا ہوں، حدیث قرطاس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والے سامنے موجود تھے، ان سے کہا کچھ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایسی چیزیں لکھوا دوں جو اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب وہ لوگ نکلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ابھی نازک ہے، تکلیف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی، یعنی پوری بات واضح ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت پہلے اتر چکی ہے، لہذا اب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولی بات تو نہیں لکھوائیں گے، کوئی پیچھے کے جو احکام ہیں ان کی تاکید کے لیے کوئی حکم دے رہے ہوں گے، تو تمام چیزیں تو دین تو تقریباً مکمل ہی ہو گیا ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تکلیف نہ دی جائے۔ اب یہاں پر جو وہ لوگ ہیں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بغض رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اگر اس الزام کو مانا جائے تو یہ الزام حضرت عمر پر نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹے گا۔ آپ بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین کی ضروری چیز اگر لکھوانا چاہ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے سے نہیں لکھواتے؟
یہ واقعہ پیش آیا جمعرات کے دن. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن زندہ رہے. 4 دن تک کے حیات رہے اس دنیا میں. زندہ سے مراد اس دنیا میں زندہ رہے, برزخی والی زندگی میں نہیں گئے, اس دنیا سے انتقال نہیں ہوا. ان 4 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس چیز کو نہیں لکھوایا. حضرت علی کی خلافت اگر لکھوانا ہوتا تو دوبارہ لکھوا دیتے, بلکہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا نماز پڑھانے کا. تو اشارہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں موجود ہے کہ ان کو نماز کی امامت اپنی جگہ دی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ دے رہے ہیں, تو دوبارہ تو نہیں لکھوایا. اور پھر اگر آپ غور کریں تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا تو یہ تو ایک حدیث کے درجے کی چیز ہو گئی, کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, حضور کا فعل, حضور کی تقریر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا, یعنی اس وقت حضور کو تکلیف پہنچانا مناسب نہیں سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے, تو صحابی کوئی کام کرے حضور خاموش رہیں تو اسے تو حدیث تقریری کہتے ہیں. تو گویا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارادہ ترک کر دیا کہ ہاں کچھ نہ لکھوایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی روایات دیگر صحابہ کے بارے میں بھی, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, مسند احمد میں موجود ہے, کہ مجھے کاغذ قلم دو اور میں تمہیں کچھ چیزیں لکھوا دوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کاغذ کے لیے جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے, بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں, اس وجہ سے میں نے جدا ہونا مناسب نہیں سمجھا. اب دیکھیں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی بات نہیں مان رہے. کیوں نہیں بات مان رہے؟ کیونکہ محبت کے نتیجے میں نہیں مان رہے, حضور سے جدا ہونا پسند نہیں کر رہے ہیں, حضور کو تکلیف دینا پسند نہیں کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی نے کہا حضور ایسا ہی فرمائیے, میں ذہن میں محفوظ کر لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو پتہ چلا یہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی ہوں گی. تو اس میں کسی طرح کا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراض ہوگا نعوذ باللہ تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا تھا؟ اہل بیت سے کہا تھا, گھر والوں سے کہا تھا. تو اعتراض تو گھر والوں پہ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں گھر والوں پر بھی اعتراض نہیں ہے, حضرت عمر پر بھی اعتراض نہیں ہے, حضور پر اعتراض بھی نہیں ہے, اللہ پر اعتراض بھی نہیں ہے. اور اگر آپ حضرت عمر پر اعتراض مانیں گے تو گھر والوں پر اعتراض ہوگا کہ گھر والوں نے بعد میں کیوں نہیں دے دیا, کہ 4 دن حضرت عمر پکڑے بیٹھے رہے. حضور پر اعتراض ہوگا حضور نے بعد میں کیوں نہیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دین کی ضروری چیز کیوں چھپا لی. حضور پر اعتراض ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ پہنچائیے اس تمام چیز کو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا. گویا کہ اگر آپ کی بات مانی جائے تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں جو حدیث قرطاس کے نام پر گڑی گئی ہیں. اس کو افسانہ کہہ سکتے ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مزمل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے. دیکھیے اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ اتنا جواب دے سکتے ہیں جتنا وہ سلام آپ کو کر رہا ہے, یعنی وعلیکم السلام وغیرہ کہہ سکتے ہیں. عبید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا رجوع ٹھیک ہے, کیا اب وہ معتبر عالم نہیں رہے؟ یہ حالیہ جو موضوع چل رہا ہے, حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے. اس غلطی پہ حضرت مفتی طارق مسعود, وہ غلطی تھی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی, اور غلطی سب نے یعنی اپنوں نے بھی کہا کہ یہ غلطی ہے. چنانچہ اپنوں نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو اس پر متنبہ کیا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک مرتبہ رجوع کرا. لوگوں نے کہا یہ رجوع ٹھیک نہیں ہے, دوسری مرتبہ پھر حضرت مفتی صاحب نے رجوع کرا. تو رجوع کرنے کے بعد وہ جو غلطی تھی وہ ختم ہو گئی. رہا اس کو گستاخی کہنا, تو بھائی کیا کہنا, قرآن کی گستاخی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے گستاخی کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ ہے کیا, ان کا قرآن کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہے. وہ تو عظمت قرآن بیان کرتے ہیں, وہ تو عظمت رسول بیان کرتے ہیں, وہ جگہ جگہ جا کر توحید بیان کر رہے ہیں. تو ایسا کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی توہین کریں, قرآن کی گستاخی کریں؟ تو ان کا ارادہ تو قطعاً کوئی گستاخی بھرے کلمات کہنے کا نہیں تھا. غلطی سے کچھ بات ایسی نکل گئی جو بات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی ہے.
جو نعیم الدین مراد آبادی ہیں، تفسیر نعیمی میں یہ بات موجود ہے، تو تفسیر نعیمی میں موجود ہو سکتا ہے مفتی طارق مسعود نے تفسیر نعیمی سے استفادہ کر لیا، تو انسان ہے مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد انہوں نے رجوع کیا، رجوع ہونے کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب کسی کو مفتی طارق مسعود صاحب کو اس مسئلے کے تعلق سے الزام دینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گویا کہ وہ چیز جب انہوں نے توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، تو اب گویا کہ وہ چیز ان سے صادر ہی نہیں ہوئی۔ جب ان سے صادر ہی نہیں ہوئی اس کے بعد ہم الزام دیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ یہی مفتی طارق مسعود صاحب سے ہمیں ایک اور عبرت اور ایک اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے علماء موجود ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں کرتے ہیں، ان کے شیخ نے ایک لکھنؤ کے صاحب تھے، ان کے شیخ نے ان کو متوجہ کیا کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی، تو وہ اپنے شیخ کو ہی مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے پہ گفتگو کریں۔ بڑوں کی بات ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھرے مجمع میں کوئی غلطی کرتے ہیں اور بند کمرے میں ایک تحریر لکھ دیتے ہیں کہ یہ رجوع ہو گیا، اور پھر رجوع کے بعد دوبارہ پھر وہی چیز دہراتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے سیکھ لینا چاہیے کہ اس بندے سے، مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے ایک غلطی ہوئی تو انہوں نے ویڈیو پہ آ کے معافی مانگی، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ وہ اس طرح کے کلمات کو نہیں دہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے جب غلطی کی معافی مانگ لی تو امید تو یہی کہ نہیں دہرائیں گے۔ دیکھیے ایک بات حقیقت ہے، دیوبندی انسان ہے، اہل سنت والجماعت بھی انسان ہے، اور غلطی انسانوں سے ہوتی ہے تو دیوبندیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ البتہ دیوبندیت کی ایک شان یہ ہے کہ دیوبندیوں کی غلطی چلتی نہیں ہے یا چلنے نہیں دی جاتی ہے۔ اہل حق علماء دیوبند کی شان ہی یہی ہے کہ اگر اپنوں سے بھی غلطی ہو جائے تو اپنوں کی غلطی کو بھی ٹوکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علماء نے غلطی کو ٹوکا اور مفتی صاحب نے اس پر رجوع کر لیا تو مسئلہ کوئی نہیں رہا، وہ معتبر عالم ہے۔ بھائی بے شک وہ معتبر عالم ہے، اب تک کے جو ان کے نظریات ہیں اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے وہ معتبر ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور کافی لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور عوام میں ان کا کام ہے اور عوام ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو عوام میں بڑا مشہور ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ وہ نظریہ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے اوپر نظر لگا دیتے ہیں کہ جنہیں اچھی طریقے سے کیسے جی رہے ہیں، 4 شادی ہیں، کھانا پینا ہے، مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تو نظریہ دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کچھ جادو وادو بھی کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسی شخصیات جو عوام میں کافی زیادہ مقبول ہوتی ہیں وہ ان حرکات کی وجہ سے بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے جو ان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے حضرت مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں پروٹیسٹ، احتجاج کی کیا حیثیت ہے اور گستاخ نبی کی کیا سزا ہے؟ اگر حکومت گستاخ کو سزا نہ دے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، جو احتجاج ایسا ہو جس میں گناہ کے کام نہ ہو، شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے، اس طرح کے احتجاج کرنا درست ہے۔ گستاخ نبی کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے اوپر ضروری ہے، اور جو جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے اوپر اس ملک کے قانون کو ماننا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں گستاخ کی جو سزا ہوگی ہم اسی سزا کا مطالبہ کریں گے۔ اگر حکومت کوئی سزا نہیں دے رہی ہے تو ہم اپنے گھر بیٹھیں گے یا حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، اور جو ہمیں قانون نے، سنویدھان نے جن چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے ہم ان راہوں کو، ان راستوں کے اختیار کریں گے کہ حکومت ان کو سزا دے۔ کوئی کتنا بڑا بھی جرم کر لے، کوئی کتنا بڑا بھی جرم کر لے، اور وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، حکومت بھی اس کی دشمن ہو اور بہت کمزور ہو، تب بھی کسی عامی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اوپر کسی طرح کا حملہ کرے یا اس کو اپنی مرضی سے کسی طرح کی کوئی سزا دے۔ یہ جو ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں نا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، اور اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور غلط چیز ہے۔
ہمیں سنویدھان کے قانون کے دائرے میں رہ کر جو اس کی سزا ہے اس سزا کا مطالبہ حکومت سے کرنا چاہیے کہ اسے گرفتار کیا جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اگر کوئی سخت سزا نہیں ہے تو حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف کوئی قانون لائے، کوئی بل پاس کرے اور کوئی سخت قانون حکومت اس بات پر بنائے۔ بہرحال جب تک قانون نہیں بنا، جو قانون ہے اسی قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سزا کا مطالبہ کریں گے، اور یہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کوئی کہیں بھی ہے، کوئی اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، تو اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کسی کو کسی طرح کی سزا دے۔ ہمارے پڑوس میں یہ جو گھناؤنا کھیل کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کو مار دے رہا ہے، آپ دیکھیے اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے قتل ہو رہے ہیں کہ کسی نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اب پتہ اللہ اس کے اوپر اس کو جیل میں ڈال دیا یا بعض لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح کی نازک صورتحال پیش آ رہی ہے، تو ہمیں اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی اس طرح کی صورتحال قطعاً نہیں بننے دینا چاہیے۔ جو بھی سزا ہوگی وہ سزا قانون دے گا، وہ سزا حکومت دے گی، کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے اس مسئلے پہ نہیں، کسی مسئلے پہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ امان اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں امان اللہ صاحب، اس پر میں آپ کے سامنے ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اس بارے میں موقف ہمارا کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ جب ایک سوال ہوا دارالعلوم دیوبند سے تو اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھیے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں سب سے زیادہ صاحب جمال تھے، یعنی آپ کے اعضائے مبارکہ اور جسم مبارک کا ہر جز اور حصہ ساخت وغیرہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتدل تھا، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں مخلوق خدا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، حضرت یوسف بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ دونوں میں کون زیادہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں سب سے زیادہ صاحب جمال تھے، مخلوق خدا میں سب سے زیادہ صاحب جمال تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، جبکہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں، دیکھیے اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، جس کی دلیل سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت اور بہترین آواز والا تھا، اور تمہارا نبی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی آواز والا تھا۔ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصف حسن سے نوازا تھا۔ اس پر بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا آدھا دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ یہ کہا جائے کہ خود متکلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا۔ اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس شعر سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ یا یہ کہا جائے کہ حسن و جمال میں جن باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے ان سب میں مجموعی اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائق و فائق تھے۔ یعنی ہو سکتا ہے حسن کے کسی حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہوں، لیکن مجموعی اعتبار سے ہر جز کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، جاذب نظر کے ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یعنی مجموعی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین و جمیل تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ شعیب صاحب پوچھتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں تھا۔ بھائی شعیب صاحب ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہاں پر موجود ہے باقاعدہ کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا تذکرہ ہے۔
اسی طریقے سے اور بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا تذکرہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ کہ وہ سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلتے تھے تو ایک بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے آپ کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اس وجہ سے مشاہدہ نہیں کر پاتے تھے لوگ. باقی سایہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جب بشر ہیں تو بشر کا سایہ ہوتا ہے, جسم کا سایہ ہوتا ہے, ہر جسم کا سایہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا. یہ بات عقل سے ثابت ہے اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. محمد فاروق صاحب پوچھتے ہیں کافر کسے کہتے ہیں, یا انکار کرنے والے کو, یا کوئی مخصوص لوگ کافر سے مراد ہوتے ہیں, یا ہر غیر مسلم کافر ہے یعنی, یا کچھ لوگ کافر ہیں اور ہم بھی غیر مسلموں کے مذہب کا, ان کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہم بھی کافر ہیں؟ دیکھیے کافر جو ایک تو ہے لغت میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, تو ہر وہ شخص جو کسی چیز کا انکار کر رہا ہے اس کو سامنے والا کافر کہہ سکتا ہے. اصطلاح میں جو دین کو نہ مانے, دین اسلام کو نہ مانے, یا دین اسلام کی کسی ایک چیز کا اور ایسی چیز کا جو ضروریات دین میں سے ہو, جس کا ماننا ضروری ہو, اس کو نہیں مان رہا ہے کوئی آدمی, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے. تو اس میں سب طرح کے کافر ہیں. دیکھیے کافر کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی کو چڑھا رہے ہیں کافر کہہ کر, یا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں کافر کہہ کر. ہم ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے. جب آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے اس وجہ سے آپ کافر ہیں. بس یہ تھوڑا سا اسلامی اصطلاح ہے, اس وجہ سے صرف انہی لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے جو لوگ دین اسلام کو نہ مانتے. اب کوئی اگر ہمیں کافر کہہ رہا ہے تو بھائی کسی کی زبان کو تو ہم نہیں روک سکتے. ہمیں کوئی کافر کہہ رہا ہے اور اس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے مذہب کو نہیں مانتے. عیسائی کافر کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم موجودہ عیسائیت کو نہیں مانتے, ورنہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کو مانتے ہیں, موجودہ عیسائیت کو نہیں مانتے. اس اعتبار سے کوئی کافر کہہ رہا ہے تو شوق سے کہتا رہے, کیونکہ ہمیں تو بھائی اللہ کی نظر میں مسلمان بننا ہے اور ہمیں خود اپنے قرآن و حدیث پر اپنے آپ کو جمانا ہے. ہمیں اطمینان ہے ہمارے لوگ ہمیں مسلمان مانتے ہیں, بس اتنا کافی ہے. اگر کوئی اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری چیز کو نہیں مانتے کافر ہے, تو وہ اس کی زبان ہے, اس کا اختیار ہے, کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, جو کرنا چاہے کرے. ہاں ہم دلیل سے سمجھائیں گے کہ بھائی کافر ایک اسلامی اصطلاح ہے, صرف اسی کو کافر کہا جائے گا جو اسلام کو نہ مانے. دلیل سے یہ بات سمجھائیں گے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا بدعت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے بدعت ہونے کی دلیل ہمیں نہیں دینی پڑے گی, بلکہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں پڑھتے ہیں. آپ اس کو ایک دین کا حصہ مانتے ہیں تو ظاہر ہے جب دین کا حصہ مان رہے ہیں تو کیا دین سے ایسی چیز ثابت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ اسی طریقے سے حضرت بلال کے بعد دیگر لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن یا صحابہ اکرام کے زمانے کے مؤذن ہیں, مسجد نبوی ہو, مسجد حرام ہو, جتنی بھی مسجد اقصیٰ ہو, کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا اس کے بعد وہاں اذان کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا تھا؟ اب یہ چیز ان کو ثابت کرنا ہے, ہمیں نہیں ثابت کرنا. اگر وہ نہیں ثابت کر پاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ چیز بدعت ہوگی. اسی طریقے سے پوچھتے ہیں ایک صاحب کہ مجتہد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بھائی مجتہد کی حیثیت اسلام میں مجتہد کی ہے کہ وہ مجتہد ہے, یہ حیثیت ہے. اب کیا ہے مطلب کس اعتبار سے ہمیں ماننا ہے؟ تو جو عامی ہے اور جس مجتہد کو فالو کر رہا ہے, اتباع کر رہا ہے, اس کی ماننا ضروری ہوگی. یہ قرآن کا حکم ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے, جانکار لوگوں سے پوچھو. اگر تم نہیں جانتے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم مجتہد سے پوچھیں گے, رہنمائی حاصل کریں گے. یہ اس کے جواب کئی بار دے چکے ہیں, آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیے, آپ کو اس کے جواب ملیں گے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ دونوں لوگ اپنی اپنی جگہ پر, ان حضرات نے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے خاص طور سے بڑے کام کیے ہیں اور بڑے مفید بیانات ہوتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے. تو کوئی شخص اگر ان کے بیان سن رہا ہے تو اس کے بیان سننے میں کوئی حرج نہیں, کوئی بات. دیکھیے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, جیسے ابھی مفتی دارِ مسعود صاحب دامت برکاتہم کے ضمن میں ہم نے بتایا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی اگر کوئی غلطی ہوگی تو ان کی غلطی کو نہیں قبول کیا جائے گا, باقی تمام باتیں ان کی مانی جائیں گی. کوئی سن رہا ہے سنتا رہے, کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک خاص میدان ہے, وہ جو لوگوں کو دعوت دین دیتے ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی ان کی بات سننا چاہتا ہے تو سنیں. ہاں مسئلے مسائل اگر ہمیں معلوم کرنا ہو تو ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسئلے نہیں معلوم کر کے ہمیں مفتیان کرام سے مسائل معلوم کرنے چاہیے.
علی شان صاحب پوچھتے ہیں کیا لائبہ نام رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ بھائی ایسا تو مجھے نہیں کوئی علم کہ حدیث میں ہو کہ لائبہ نام نہ رکھا جائے، البتہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ لائبہ نام رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی اچھے نہیں ہوتے۔ چاہے آپ لائبہ رکھیں چاہے لائبہ رکھیں، لائبہ کے معنی پیاس والی اور لائبہ کے معنی کھلاڑی، تو یہ دونوں نام ایسے ہیں جو اچھے نہیں معلوم ہوتے، اگرچہ بعض اعتبار سے کچھ لوگ ان کا معنی اچھا بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے نئے نام جو چل رہے ہیں وہ نہ رکھیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہیں یا جو ازواج مطہرات کے نام تھے، ہم ان پاکیزہ ناموں پر، صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے اور بچوں کے نام رکھیں۔ یہ نئے نئے نام کا جو چلن چل چکا ہے اور ہر نام اٹھا لیا جاتا ہے کہیں سے بھی، اس کا معنی پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ مبین الرحمان صاحب پوچھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو آزماتا کیوں ہے؟ بھائی آزماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے ہی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے آزمائشی کے لیے پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ ہے بھائی، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرے اس کی مرضی ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر سوال تھوڑی نہ کھڑا کریں گے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو اس نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، ہمیں آزمائشی کے لیے پیدا کیا۔ اب سب کچھ جانتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، الگ ہے، سب پہلے پتہ ہوتا ہے ممتحن کو، یعنی مدرسے والوں کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ قابل ہے، یہ فرسٹ آئے گا، یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، یہ فیل ہوگا، لیکن پھر بھی آزمائش ہے، ایک آزمائش کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ کیوں گزارا جاتا ہے؟ تاکہ اس بندے کے پاس کوئی اعتراض کا حق نہ رہے، تاکہ کل کو کوئی احتجاج نہ کرے ایسے ہی اگر نمبرات دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے اور عبادت کے لیے اس جہان کو پیدا کیا ہے، تو آزما رہا ہے بھائی، وہ اللہ ہے، آزما رہا ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ فضیل صاحب پوچھتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ اصل میں دیکھیے یہ آج کل ایک بہت بڑا اعتراض بنا کے چلایا جا رہا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے یا وہ مذہب سب سے بڑا ہے جو خدا نے بنایا۔ دیکھیے سب سے پہلے انسانیت جو مذہب ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے انسانوں کی بہتری، بھلائی، فائدے، پھر سے سنیے گا میرے الفاظ کو، انسانوں نے انسانوں کی بہتری، بھلائی اور فائدے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ چیز بہتر ہے، یا خالق نے انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ چیز بہتر ہے؟ تو اب آپ خود بتائیے کہ انسانوں کا فائدہ سوچیں گے، جسے انسانی مذہب کہہ دیا جاتا ہے، انسانیت کا مذہب کہہ دیا جاتا ہے، تو انسان اگر انسانوں کا فائدہ سوچے گا تو وہ زیادہ اچھا فائدہ سوچے گا، یا خالق جو ہمارا فائدہ سوچے گا وہ زیادہ اچھا سوچے گا؟ ظاہر ہے وہ خالق ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ہماری طبیعت کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ہمارے لیے مفید چیزوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، تو خالق نے جو چیز ہمارے لیے تجویز کری ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ مفہوم ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت زیادہ بہتر ہے اور خود یعنی مذہب سے زیادہ انسانیت بہتر ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے انسان جو طریقہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا ماننا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے انسان جو طریقہ کار اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر نہیں، خالق نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو طریقہ کار ہمیں دیا ہے، جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اب اس میں آپ کون سا انسانیت کا پیمانہ جو صحیح معنی میں انسانیت کا پیمانہ، یعنی انسانیت جس کو صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہو، وہ کون سی ایسی چیز ہوگی جو خالق نے پہلے سے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا؟ کیا خالق نے ہمیں بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم نہیں دیا؟ پیاسے کو پانی پلانے کا حکم نہیں دیا؟ اپنے اور غیر کا فرق کیے بغیر بھوکے کی بھوک مٹانے اور پیاسے کی پیاس، حتیٰ کہ ہمیں تو حدیثوں سے اس چیز کا حکم ملا کہ جس کی اندر جان ہے اس پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں پر رحم کرنے کی مثال موجود ہے، اونٹ پر رحم کرنے کی مثال موجود ہے، خچر پر رحم کرنے کی مثال موجود ہے، تو ہمیں تو ہر جگر رکھنے والے، ہر جان رکھنے والے پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں مذہب سے ملی ہیں، لہٰذا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ انسانیت بڑا مذہب ہے یا اسلام بڑا مذہب ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہتر، سب سے افضل اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے جو چیزیں ہمارے لیے تجویز کری ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے جو چیز تجویز کی وہ بہتر ہے اور اچھی ہے۔
محمد وسیم صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی تھوڑا سا اگر کوئی مثال دے دیتے، فرض کس درجے کا فرض، کیسا فرض؟ دیکھیے کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو اجتہادی ہوتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، امام کے پیچھے ہم لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس طرح کے فرض تو ظاہر ہے اس کا منکر کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا فرض ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو، اگر کوئی اس کا انکار جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کلیم صاحب پوچھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس مسلک پر عمل کرتے ہیں ہمیں عمل کریں، ہمیں لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے، تو بتائیے بھائی ہم بدعت والوں کو کیسے روکیں گے؟ بھائی روکیں گے، سمجھائیں گے، لڑنا بالکل نہیں چاہیے، کسی سے بھی لڑنے کی ہمیں کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا، کوئی کمزور ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی شکیلی ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں کسی سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زبان سے سمجھائیں گے، اچھے انداز پر سمجھائیں گے، قرآن و حدیث سے سمجھائیں گے، دلائل سے سمجھائیں گے، بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ محمد زبیر صاحب پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ دین کی باتوں میں بیک گراؤنڈ میں میوزک وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی میوزک وغیرہ بیک گراؤنڈ میں نہیں ایڈ کرنی چاہیے، درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آج کے جو سوال آپ کے آئے تھے ان سب کے جواب ہو گئے۔ آپ اسی طرح سے اپنے سوالات بھیجتے رہیے گا، انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔